السلام علیکم حاضرین، شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں، آپ لوگ موجود ہیں ہمارے یوٹیوب چینل محفل وائس پر۔ روزانہ حدیث، اولیاء اللہ کی باتیں اور اولیاء اللہ کی کراماتیں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستوں، آج میں لے کر کے آیا ہوں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت سے گمشدہ بیوی مل گئی، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستوں، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنی مصیبت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیان کی کہ اس کی بیوی کو ڈاکو چھین کر لے گئے ہیں، یعنی ڈاکو اٹھا کر لے گئے ہیں، اور اس وقت سے کھانا چھوڑ دیا ہے، کھانا پینا نہیں کھایا ہے۔ اس شخص کی بات سن کر حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص سے فرمایا، میں دعا کروں گا اور تمہاری بیوی مل جائے گی، اس لیے تم پریشان نہ ہو، تمہاری بیوی واپس تم کو مل جائے گی، اور اے شخص تم کھانا کیوں چھوڑ دیے ہو؟ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے مطابق اس شخص نے کھانا کھا لیا، اور چند روز حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں وہ شخص حاضر ہوا۔ ایک دن وہ شخص حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہی تھا کہ ایک شخص بادشاہی آدمیوں کی حراست سے ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں پہنے ہوئے بھاگ آیا۔ وہ شخص راجا کی قید سے بھاگ آیا، اور اس شخص نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دعا کی درخواست کی اور کہا کہ مجھے دہلی کے بادشاہ کے پاس لے جائے، یہ لوگ مجھے دہلی کے راجا کے پاس لے جا رہے ہیں، معلوم نہیں کہ حضرت میرا حشر کیا ہوگا حضور، اس لیے میں وہاں سے بھاگ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور حضور اب میں دہلی جا رہا ہوں۔ اس شخص کی بات سن کر حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، ہم دعا کریں گے تمہارے لیے اور تم پریشان نہ ہو، اور ہمارے اس مہمان کو بھی اپنے ساتھ دہلی لیتے جاؤ۔ اگر تم دہلی جا کر رہائی مل جائے، تم کو رہائی مل جائے تو ہمارے اس مہمان کو ایک لونڈی دلوا دینا، یعنی خرید دینا۔ دوستوں، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ اس شخص کی بیوی کہاں ہے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بھاگے ہوئے شخص سے فرمایا۔ اس شخص نے جواب دیا، بصرو چشم اس کی تعمیل کروں گا، حضرت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کی تعمیل کروں گا۔ چنانچہ وہ شخص حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مہمان کو لے کر دہلی چلا گیا، اور بادشاہ کے سامنے اس کی پیشی ہوئی، یعنی اس کو پیش کیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت سے بادشاہ نے اس کو بے قصور سمجھ کر رہا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ رہا ہونے کے بعد اس نے بازار سے ایک خوبصورت لونڈی خریدی اور حسب وعدہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مہمان کو دے دی، اور جیسے ہی مہمان نے دیکھا تو یہ لونڈی اس کی وہی بیوی تھی جس کو ڈاکو اٹھا کر لے گئے تھے، ڈاکو چھین کر لے گئے تھے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت دیکھ کر وہ شخص بہت خوش ہوا، اور اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، اسی طرح سے ایک اور واقعہ پیش آیا ہے کہ ابتدائی زمانے میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہلی میں آئے ہوئے تھے، اور حضرت بابا فرید بھی دہلی میں حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا، آؤ ہم تم
دونوں مسعود کو فیض اور نعمت دے۔ چنانچہ ان دونوں حضرات نے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بیچ میں کھڑا کر لیا اور دونوں بزرگ نے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کھڑے ہو کر توجہ دینی شروع کی اور باطنی نعمتوں سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مالا مال کر دیا۔ اور اس کے بعد حضرت قطب خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بابا صاحب سے فرمایا، مسعود دادا پیر کے قدموں پر سر رکھو۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں کہتا ہوں کہ دادا پیر کے قدموں پر سر رکھو اور تم میرے قدموں میں سر جھکاتے ہو۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، ان قدموں کے سوا اور قدم مجھے نظر نہیں آتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ جواب سن کر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بختیار مسعود ٹھیک کہتا ہے، وہ منزل کے دروازے پر پہنچ گیا ہے جہاں وحدت کے سوا دوئی کا نام باقی نہیں رہتا، پھر کیوں کر اس کو تیرے سوا میں نظر کیوں آؤں۔ اللہ اکبر۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے سبحان اللہ۔ دوستوں، یہ شان ہے اولیاء اللہ والوں کی۔ اور اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ روزانہ حدیث، اولیاء اللہ کی باتیں اور اولیاء اللہ کی کراماتیں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہو سب سے پہلے آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو برے کام سے دور رکھے اور سیدھے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور اولیاء اللہ کی کرامت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا نگہبان۔